بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد لقد كان في قصصهم عبرة لأولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ تاریخ کی اہمیت افادیت تو آپ نے مختصراً اوپر پڑھ لی ہوگی۔ اس وقت جو نت نئے فتنے اٹھ رہے ہیں جن کا ہدف ہمیں صحابہ کرام اور دیگر اسلاف سے متنفر کرنا ہے، ان کا سب سے بڑا سہارا اور محور تاریخ ہے۔ جہاں تک بات ہے ضعیف احادیث کی، جس کی وجہ سے یہ حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو احادیث پر تو کافی کام ہو چکا ہے مشاجرات صحابہ کے حوالے سے، اور موجودہ دور میں علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کا کام حرف آخر ہے، میں سمجھتا ہوں۔ لیکن تاریخ پر ایسا کوئی کام نہیں ہوا، اس میں تاریخی روایات کی چھان پھٹک کی گئی ہو۔ ہاں، تاریخ امت مسلمہ پر کافی حد تک یہ کام ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو تاریخ سے الجھن کیوں ہوتی ہے، اور بعض روافض قسم کے لوگ طعن صحابہ میں تاریخ کو کیوں معیار بناتے ہیں، تاریخ کا سہارا کیوں لیتے ہیں، انہیں یہ مدد کیسے ملی تاریخ سے؟ چونکہ متقدمین مورخین نے، جو پہلے زمانے کے مورخین تھے، ابتدائی مورخین جیسے طبری وغیرہ ہیں، علامہ طبری ہے، ابن الاثیر ہیں، ان کی جو تواریخ ہیں، تاریخ طبری ہے، الکامل ہے، طبقات ابن سعد ہے، یہ جو مورخین ہیں انہوں نے تاریخ کو کچھ اس انداز سے جمع کیا کہ ہر رطب و یابس روایت لیتے گئے، ہر طرح کی روایت جس میں صحابہ پر طعن تھا وہ روایت بھی لیتے گئے اور اسے اپنی کتابوں میں درج کرتے گئے۔ ان کا مقصد یہ ہرگز نہ تھا کہ ہر روایت صحیح اور معتبر ہے، بلکہ انہوں نے سلسلہ اسناد کے ساتھ مواد کو جمع کیا۔ اب جو یہ ان کا طرز ہے، یعنی سلسلہ اسناد، اس طرز سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر روایت کو سند کی کسوٹی پر پرکھو، اگر سند صحیح ہے تو اس روایت کو لے لو، لیکن اگر سند میں عطیہ عوفی، ابو مخنف لوط بن یحییٰ یا ان جیسے دیگر کذاب راوی ہوں تو اس روایت کو بیان کرنے سے اجتناب کرو۔ یہ مقصد تھا سند ذکر کرنے سے، تاکہ سند کو معیار بنایا جائے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر سند صحیح ہو، یعنی اگر تاریخی روایت معتبر ہے، تو مطلب وہ تاریخی حیثیت سے صحیح ہے، ایک صحیح یادداشت ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس تاریخی روایات کو ہر طرح کی حجیت حاصل ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کی حیثیت فقط یادداشت کی ہے، اس سے نہ کوئی شرعی حکم ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ہی عقیدے میں کوئی ترمیم ہوگی۔ بعض روایت میں جو صحابہ کرام کے متعلق اس طرح کا مواد ہے جس میں بظاہر عدالت صحابہ مجروح ہوتی ہے، اس پر تو انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے بات ہوگی۔ فی الحال اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تاریخ کی حیثیت فقط یادداشت کی ہے، اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی شرعی حکم، نہ۔ دوسری بات کہ جب ان حضرات نے اسناد کو ساتھ ساتھ ذکر کیا تاکہ قاری سند کو معیار بنائے اور سند کو سامنے رکھ کر صحیح اور غلط میں فرق کرے، تو پھر یہ ایسا کیوں ہوا کہ غلط روایات اس قدر مشہور ہو گئی کہ ان کا درجہ صحت سے بھی بڑھ گیا؟
جیسے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو سب و شتم کی روایات ہیں، یہ ابو مخنف کذاب جو ہے یہ رافضی تھا۔ صحابہ کرام کے طعن کے سلسلے میں اکثر روایات ان سے مروی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کی روایات اتنی مشہور کیوں ہوئیں؟ اصل میں بر صغیر میں جب انگریز آئے تو انہوں نے یہ جو مبسوط تواریخ تھی، الکامل، طبقات ابن سعد، تاریخ مسعودی، یعقوبی، یہ جو تواریخ تھی ان کا ترجمہ کر دیا انگریزی زبان میں، اور سند کا لحاظ نہیں رکھا۔ اور سند کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے، عبداللہ ابن مبارک کا مشہور قول ہے کہ الاسناد من الدین، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوتی تو جو شخص جو چاہتا وہ بولتا۔ تو سند اب جب سند حذف کر دی تو لوگ سمجھے کہ یہی صحیح تاریخ ہے۔ اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں مزید تفصیل ہوگی۔